السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے دن سب ان کے گھر پر موجود تھے۔ سب آئے تو تھے عشاء اور ساحر کو سی آف کرنے، لیکن اب جنت اور سمر کے جانے کا سن کر سب ہی حیران تھے اور کبیر کو بہت صدمہ لگا تھا، لیکن عائشہ بہت خوش تھی اور جان چکی تھی یہ فیصلہ سمر نے اس کے لیے ہی کیا ہے۔ سب سے مل کر وہ دونوں الوداع ہوئے اور ایئرپورٹ کے لیے نکلے۔ عمران اور ساحر بھی دونوں کو چھوڑنے کے لیے ساتھ گئے تھے۔ جنت انتظار کرتی رہی، لیکن سارے سفر میں وہ پہلے کی طرح ایک بار بھی اس سے مخاطب نہیں ہوا، بس ضرورت کی ہی بات کرتا۔ جنت پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ وہ تو عائشہ کو لے کر پریشان تھا، لیکن جنت سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ جنت نے اس کی جانب دیکھا تو وہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ کالے رنگ کی شرٹ جو اس پر کچھ زیادہ ہی سوٹ کرتی تھی، کیونکہ اس کا رنگ کافی صاف تھا۔ ہمیشہ کی طرح بال ماتھے پر بکھرے اور کان میں اس نے بالی شاید پہلی دفعہ پہنی تھی۔ جب جنت اسے اتنے غور سے نوٹس کر رہی تھی تو جنت کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود ہی اسے کہہ دے کہ چپ مت رہو، بات کرو نا۔ دل کو تو روکا ہوا تھا، لیکن اپنے ہاتھ کو نہیں روک پائی اور جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سمر شاید نیند میں تھا، اسے پتہ نہیں چلا، لیکن جب جنت نے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پنسائی، تب سمر نے ہاتھ سیدھا کر کے اس کے ہاتھ میں اپنی گرفت مضبوط کر دی اور سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو جنت کے ساتھ سمر بھی بہت حیران ہوا۔ گھر کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر سارے گھر کو سجایا گیا تھا اور سامنے ویلکم کا بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا۔ جنت نے سمر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جبکہ سمر خود حیران تھا اس کے سوال کا جواب کیسے دیتا۔ ویلکم ہوم، رومی نے اچانک سامنے آ کر کہا، جس پر سمر کی حیرت تو ختم ہوئی، لیکن جنت اب بھی اجنبی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا فرینڈ رومی ہے، سمر نے اس سے ملتے ہوئے جنت سے تعارف کروایا۔ ویلکم جنت، ویلکم ٹو دا ہوم، ویلکم ٹو آور فیملی اینڈ ویلکم ٹو لندن۔ رومی اس کے سامنے آ کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے خوش دلی سے مسکرایا۔ تھینک یو جنت، جنت نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ یہ ایک چھوٹا سا سرپرائز تھا میری طرف سے تم دونوں کے لیے، اور ایک اور سرپرائز ہے لیکن صرف جنت کے لیے، میری وائف، رومی نے کہنے کے ساتھ ہی پیچھے اشارہ کیا اور جنت نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اگلے ہی پل کوئی سامنے آیا تھا اور اسے دیکھ کر جنت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ہنا، وہ خوشی سے چلائی تھی۔ جنت، شادی بہت بہت مبارک ہو۔ ہنا اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ہنا، تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ جنت نے اپنی خوشی کو پرے رکھ کر خفا ہوتے ہوئے کہا، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن مجھے سیم نے منع کیا تھا۔ اس نے سمر کی جانب اشارہ کر کے کہا، ایکچولی وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جنت نے سمر کی جانب دیکھا، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سرپرائز بہت پسند آیا ہوگا، رومی نے کہا۔ تو وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ سرپرائز اسے کیسے پسند نہ آتا، لیکن یہ سب کب ہوا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تمہاری بات ہوئی تھی، تب تو تم نے کوئی ذکر نہیں کیا، پھر اچانک شادی۔ لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تو تم لوگ تک گئے ہوں گے نا، تو جا کر آرام کرو۔ ہم لوگ بھی گھر جاتے ہیں کیونکہ بہت رات ہو چکی ہے، صبح ملیں گے، اوکے؟ ہنا نے جلدی میں کہا۔ جنت نے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلا دیا، واقعی وہ بہت تھکان محسوس کر رہے تھے۔ سمر کے اشارے پر وہ اس کے پیچھے اوپر آئی۔ سمر نے اس کا بیگ ایک روم میں رکھ دیا اور اپنا بیگ لیے باہر آیا۔ یہ میرا روم ہے
اور یہ تمہارا کچھ بھی چاہیے ہوگا تو مجھے یا مس روزی کو بتا دینا، اوکے؟ وہ اسے ساتھ والے روم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جنت اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ جو ایک بیڈ شیئر کرنے کے لیے ترستا تھا، اب ایک کمرہ تک شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے روم میں جا چکا تھا اور جنت بھی اس روم میں آ گئی تھی جو اس نے بتایا تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے انہیں یہاں آئے ہوئے، اور ان 3 دنوں میں اس نے پہلے والے سمر کو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ 3 دن میں اگر اس سے سامنا ہوا تو صرف اتنا کہ جب وہ تیار ہو کر روم سے نکلتا تو آفس جاتے ہوئے اسے بائے بول دیتا، اور واپس کب آتا تھا یہ جنت کو پتہ بھی نہیں، کیونکہ وہ روم میں جا چکی ہوتی تھی۔ اس نے لاکھ طے کیا تھا کہ سمر سے دور رہنا ہے، اس سے الگ ہونا ہے، لیکن سمر کا یہ روپ اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ پہلے 2 دن جو انہوں نے ساتھ گزارے تھے وہ جنت بہت مس کر رہی تھی۔ رومی اور ہنا بھی دن میں اس سے ملنے آتے تھے، ان کا گھر پاس میں ہی تھا۔ ہنا سے مل کر وہ ڈھیر ساری باتیں کرتی تھی، اسے بتاتی کہ کس طرح رومی اور اس کے درمیان پہلے پیار ہوا اور پھر سمر کی مدد سے ان دونوں کی شادی ہوئی۔ رومی کی فیملی اور ان کی باتیں کرتے کرتے بہت سارا وقت ساتھ گزر جاتا۔ ہنا کے ساتھ وقت گزار کر اسے بہت اچھا لگتا، لیکن اس کے جاتے ہی پھر سے خالی پن سا محسوس ہوتا تھا، اور وہ اتنی مجبور تھی کہ کسی پہ زہر تک نہیں کر سکتی تھی۔ اگر عائشہ سے بھی بات کرتی تو خود کو خوش ہی زہر کرتی۔ سمر پر اب اسے غصہ آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بات پر وہ اس سے اب تک غصہ تھا اور اسے اس قدر اگنور کر رہا تھا۔ یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس کی ایک بات کہنے پر وہ لندن آنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن اس کے لیے وہ خود کو بھی ذمہ دار مانتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا دل کیا چاہتا ہے۔ سمر کہاں ہو تم؟ اس وقت عائشہ نے اس کے فون اٹھاتے ہی سوال کیا۔ مام، میں آفس میں ہوں، وہ مصروفیت ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ جب بھی پوچھو تو یہی جواب ملتا ہے، تم جنت کو وقت نہیں دیتے، سارا وقت آفس میں ہی رہتے ہو، تو جنت کے ساتھ کب رہتے ہو؟ عائشہ کا مقصد یہی جاننا تھا جو اس نے پوچھ لیا۔ مام، میں اگر اس کے ساتھ رہوں گا تو کام کون کرے گا؟ کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سب بھول جاؤ۔ یہ بتاؤ جنت کو کہاں کہاں لے گئے تھے اب تک؟ عائشہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ مام، میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے اسے کہیں گھمانے کے لیے۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے سمر؟ کام کے چکر میں تم نے جنت کو اکیلے چھوڑ دیا، سوچا بھی نہیں کہ وہ اکیلے کیسے رہتی ہوگی، کوئی بات تک کرنے والا نہیں ہے وہاں، اسی لیے تمہیں نہیں جانے دینا چاہتی تھی میں۔ جاتے وقت تو بڑا کہہ رہے تھے کہ جنت کو لندن جا کر اچھا لگے گا، اور وہاں لے جا کر اسے دیواروں سے باتیں کرنے کے لیے چھوڑ دیا تم نے۔ عائشہ نے غصے سے کہا۔ اسے پہلے ہی اس بات کا ڈر تھا، اور اس نے جنت سے بات کرتے ہوئے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اداس ہے۔ مام، وہ بچی ہے کیا؟ اسے جہاں جانا ہوگا جا سکتی ہے، گھوم سکتی ہے، جو کرنا ہے کر سکتی ہے۔ اس وقت ڈیڈ نہیں ہے تو میرا آفس میں رہنا زیادہ ضروری ہے نا۔ سمر کو عائشہ کے غصہ کرنے پر بہت حیرانی ہوئی۔ شٹ اپ، وہ کسی جگہ کو جانتی ہی نہیں نا، کوئی اس کے ساتھ ہے جو اسے گھمائے، اکیلی تفریح کے لیے نہیں نکل سکتی۔ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ میری بات دھیان سے سن لو، تمہیں کام کرنا ہے یا نہیں کرنا مجھے یہ نہیں پتا، لیکن کام کے چکر میں تم میری بھتیجی کو اگنور نہیں کرو گے۔ تمہارے کام نہ کرنے سے لاس ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن دن کے 5 گھنٹے تم جنت کے ساتھ رہو گے، اسے لندن گھماؤ گے، شاپنگ کرواؤ گے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو گے۔ سمجھ آئی؟ عائشہ نے اچھے سے پٹکار لگا کر اسے اپنا حکم سنایا۔ سمر نے بے یقینی سے کہا، اگر تم چاہتے ہو
ہم جہاں ہالیڈے انجوائے کریں تو تمہیں بھی وہی کرنا ہوگا جو میں کہہ رہی ہوں، ورنہ جہاں واپس آ جاؤ تمہارے ڈیڈ کام سنبھال لیں گے، اور وہ کام کے ساتھ ساتھ فیملی کو بھی سنبھالنا جانتے ہیں۔ تم سے نہیں ہوتا تو ہار مان لو، ہمارا خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے طنز کرتے ہوئے فون بند کر دیا اور سمر نے فون کان سے ہٹا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ میری مام ہی تھی یا کوئی اور تھی؟ وہ خود سے ہی بڑبڑایا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ آج پہلی بار عائشہ نے اس طرح غصے میں اس سے بات کی تھی، اور اب کسی بھی قیمت پر وہ اس کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ جنت کی طبیعت کافی بگڑ چکی تھی۔ سمر اسے ڈاکٹر کے پاس لے آیا تو ڈاکٹر نے سمر کو غصے سے گورتے ہوئے کہا، تم انسان ہو یا گھوڑے؟ آج کے بعد تم دن میں صرف… ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، اب آگے آپ دیکھیں گے۔ آیا سمر نے یہ قدم اٹھایا کہ جنت کو لے کر لندن آ گیا۔ آیا اب آگے سمر اور جنت جہاں لندن رہنے سے اور اپنوں سے دور رہنے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے یا نہیں؟ سمر جنت کا دل جیت سکے گا یا نہیں؟ اور جنت سمر کو اپنا بنا سکے گی یا نہیں؟ اور ادھر عائشہ اور کبیر۔ اب یہ بہت بڑا صدمہ تھا کبیر کے لیے، ایک دم جنت کا اتنا دور ہونا۔ آیا اس صدمے کو کبیر برداشت کر سکے گا یا نہیں؟ اور کبیر کیا کرے گا عائشہ کے ساتھ، اور ایسا اس کے ساتھ کیسا اب ٹریٹ کرے گی، اور آگے ہوگا کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تو آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ایپیسوڈ آنے تک جزاکم اللہ خیر۔